میرے پیارے شوہر، میں نے یہ سنا ہے، میں نے یہ پڑھا بھی ہے کہ عورت کا جو رشتہ ہے اپنے خاوند کے ساتھ، اس کی جو بنیادیں ہیں وہ 3 چیزوں پہ ہوتی ہیں۔ ایک تو شوہر کا نرم لہجہ ہوتا ہے، جو کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ تمہارا بہت ہی نرم لہجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دنیا میں بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آخرت میں بھی ضرور دے گا۔ اور دوسرا جو ہے وہ تم دل کے امیر ہو۔ میں تمہاری مالی جو حیثیت ہے اس کی بات نہیں کر رہی میرے پیارے شوہر، تم دل کے امیر ہو۔ اور تیسری جو خوبی جو ہر عورت جو ہے وہ چاہتی ہے، امیر ہو غریب ہو، وہ احساس۔ تو تم میں احساس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، میری تکلیف کو تم تکلیف سمجھتے ہو۔ تو سب سے زیادہ جی عورتوں کو جب احساس کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی تکلیف کو جو ہے وہ سمجھا جائے، وہ پریگنینسی ہوتی ہے۔ پریگنینسی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہی ایک چیز آپ کی زندگی میں، شادی شدہ زندگی میں نہ ہو تو اتنا بڑا یہ خلا ہے کہ سمجھ لیں ہر چیز کی جو ہے نا پھر ادھر ہی ٹکی پڑی رہتی ہے کہ پتہ نہیں ایک اولاد نہیں ہے تو کیا ہے، تاکہ یہ بالکل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے دونوں چیزیں دے، اور جس کو چاہے ان دونوں چیزوں سے ہی محروم رکھے۔ لیکن ہم انسان کہاں ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ تو پریگنینسی میں جو شوہر اپنی بیویوں کا بہت احساس کرتے ہیں، ان کے جو موڈ سوئنگ ہوتے ہیں اس کا بڑا دھیان کرتے ہیں۔ اب آج اللہ کا شکر ہے آج کل جو ہے وہ یہ شعور آہستہ آہستہ جو ہے وہ آتا جا رہا ہے۔ تو خدا کے لیے جب بیویاں پریگننٹ ہو، ان کے آرام کا بھی خیال رکھا کریں، ان کے سکون کا، ذہنی سکون سب سے پہلے ہے۔ وہ خود کبھی بھی نہیں بیٹھیں گی، وہ کبھی بھی جو ہے ٹکے نہیں بیٹھیں گی۔ ان کا دل کرتا ہے کہ میں گھر کی یہ کام بھی نپٹا دوں۔ یقین کریں میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں، اتنی وہ مضبوط ہو چکی ہوتی کہ اگر ان کی دوسری پریگنینسی یا تیسری پریگنینسی ہو، وہ ہاسپٹل جانے سے پہلے جس دن بچے کی پیدائش ہونی ہوتی ہے وہ اپنے پہلے بچے کے کپڑے دھو کے جائیں گی، برتن دھو کے جائیں گی، حتیٰ کہ کچھ تو اللہ کی بندیاں ہانڈی تک بنا کے جاتی ہیں کہ پیچھے سے میرے شوہر کو یا میرے بچوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو اتنی دلیری کو عورت دکھا سکتی ہے، تو پھر بھی عورت جو ہے وہ دکھاتی ہے، اور صرف وہ بدلے میں اگر اس کو احساس کرنے والا شوہر مل جائے جو احساس کرے ہاں تمہارا یہ ٹائم بڑا ہی سینسٹیو ہے، تم بڑی تکلیف میں ہو، میں اس ساری تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں۔ اس کی تکلیف وہ بانٹ نہیں سکتا۔ بانٹ سے مراد ہے کہ جو بوجھ اس نے اٹھانا ہے، جو تکلیفیں اس نے سہنی ہے، جو آپریشن کی یا دوسری تکلیف اس نے سہنی ہے، وہ اسی نے سہنی ہے۔ لیکن اگر وہ پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کے بس یہ بول دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم مل کے جو ہے نا اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو سوچیں یہ بیوی کے لیے وہ کس قدر جو ہے نا سکھ والا وہ ٹائم ہوتا ہے، کہاں وہ اپنی ساری تیاریاں پہلے ہی بچے کی کمپلیٹ کر کے بیٹھی ہوتی ہے کہ میرے شوہر کو یہ بھی جو ہے وہ مسئلہ نہ ہو، وہ بھی مسئلہ نہ ہو۔ تو ان جو یہ والے دن ہوتے ہیں نا پریگنینسی کے، میں پلیز سب سے ریکویسٹ کروں گی اس میں اس کا بڑا دھیان رکھا کریں، اسپیشلی اگر وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے تو آپ جو ہے نا اپنے جو جتنے بھی اس کو کوئی ساس سے کوئی اس کے شکوے ہیں، یا ساس کہتی کہ یہ لیزی ہو گئی ہے یا ایسے ہو گئی ہے، تو شوہر اس سچویشن کو ذرا بڑے پیار سے جو ہے نا وہ ہینڈل کر لیا کرے، اپنی ماں کو بھی راضی رکھ لیں اور اپنی بیوی کو بھی جو ہے نا کسی حد تک راضی رکھ لیں اس معاملے میں۔ بس یقین کریں وہ اس ٹائم بڑی کرب میں ہوتی ہے۔ ساسیں اکثر کہا کرتی ہیں کیسی بھی تو پیدا کیتے ہیں نہ بھئی، یقین کریں بھئی آپ کے ٹائم میں خوراکیں بڑی خالص تھیں، سارا کچھ بڑا صحیح تھا۔ اب تو اتنی دوائیاں بچیاں بیچاری 9 مہینے دوائیاں کھا رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کہیں جا کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ جب کرم کرتا ہے اگر آپریشن ہو جائے تو یہ سب کو پتا ہے کہ وہ کتنے اتنے بڑے بڑے تھیلے ہوتے ہیں دوائیوں کے جو ڈاکٹرز جسم کے اندر اتار دیتی ہیں 2-3 گھنٹوں میں، مطلب 24 گھنٹے جو 2-3 دنوں میں جو گزرتے ہیں 48 یا 24 گھنٹے اس میں ساری دوائی لگا دینی ہے، تو کہیں نہ کہیں تو اس کے سائیڈ افیکٹ نکلیں گے نا۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا اس ٹائم پہ احساس کیا کریں، ضرور کیا کریں، اور اسپیشلی اگر کسی کی پریگنینسی حساس ہو، کسی کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے تو اس میں بھی اس کا ضرور احساس کریں۔ اور جب بچہ دنیا میں آ جائے تو آپ کو پتا ہے، سب کو ہی پتا ہے کہ ساری ساری رات وہ ماں کو جگاتا ہے، ساری رات۔ ابھی وہ کہتی ہیں ہوں تے پیمپراں دے زمانے آ گئے، پہلا تے زمانہ آیا جیسی، بالکل تب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، لیکن تب لوگوں کو اس چیز کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ اسمیل آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ، اب جس طرح کے گھر ہیں، جس طرح کے ماحول ہیں، تو اب کوئی یہ چیزیں پسند نہیں کرتا۔ تو اس طرح کے نہ کبھی بستر ہوا کرتے تھے، سیدھی سیدھی سربے کی 4 پہیاں تھی جس پہ آرام سے مائیں جو وہ لیٹی رہتی تھی، ایک آدھ گدا بچھا لیا بس ٹھیک ہے، پھر اسی کو دھو لیا۔ تو اس طرح اب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے جیسے ماحول بدلے ہیں، سارا کچھ بدلا ہے، ویسے رہائشیں بھی بدلی ہیں، ہر چیز بدلی ہے، تو سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں، چھوڑ دیں یہ 2000 جو ہے نا وہ سالوں والے پرانے مینے تانے کہ ہم ایسے ہم ویسے۔ تو بھئی ہم اس زمانے میں نہیں پیدا ہوئے، اب ہمارا کیا قصور ہے؟ جس زمانے میں ہماری دادی پیدا ہوئی اور اس نے بچے پیدا کیے، اس زمانے میں ہم نہیں تھے، تو ہم کیا کریں؟ ہمارے زمانے تک آتے آتے بہت زیادہ تبدیلی آ گئی، اور اب تو بالکل ہی جو ہے نا ماحول چینج ہے۔ تو اس لیے پلیز ایسی عورتوں کا بہت خیال رکھیں اور اپنی آنکھیں کھول لیں۔